أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کے ترجمہ اور تفسیر کو جو جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آیت مبارکہ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ یکاد البرق، قریب ہے کہ برق بجلی، یختافو اچک لے جائے، ابصارہم ان کی بینائی، کلما جب تک، عدالہم چمکتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوفی تو چلنے لگتے ہیں، فیہی اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا، علیہم چھا جاتا ہے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، لا ذہابہ تو لے جائے، بسمعہم ان کی سننے کی سماعت یا قوت، و ابصارہم اور ان کی بینائی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سننے کی قوت، ان کی بینائی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ بھی آیت مبارکہ جو پچھلی آیت مبارکہ ہے اس کے ساتھ اس کا تسلسل ہے کہ وہ لوگ جو نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے نکلے تھے، لیکن جب راستے میں انہیں یہ بجلی والا واقعہ ہوا تو انہوں نے یہ دعائیں کی کہ ہمیں ایک دفعہ یا رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ صبح ہو جائے تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر سچے دل سے توبہ کریں گے اور اسلام قبول کر لیں گے. تو اس لیے انہوں نے پھر اللہ پاک نے انہیں بخشی، زندگی بخشی، اور خیریت سے وہ پہنچے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. کہ جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھائی ہو اور بجلی کی گرج اور چمک جنگل میں مسافر کو حیران کر رہی ہو، اور کڑک کی وحشت ناک آواز سے بندیشہ ہلاک کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہو، ایسے ہی کفار جو ہیں وہ قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی دل نشین مضامین اسلام و ایمان کی طرف مائل کر کے باپ دادا کا کفری دین ترک نہ کروا دیں، جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے. لہٰذا وہ انہیں اس طرح سے گریز کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر قہر الہی سے خلاصی نہیں پا سکتے. جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی دلائل باہرہ کی انوار ان کی بصر بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں کو جو خیرہ کر دیتی ہیں کہ نظر انہیں صحیح سے نہیں آتا. جس طرح سے اندھیری رات اور بارش کی تاریکیوں میں، جب بارش ہو رہی ہو اندھیری رات میں تو تاریکیوں میں مسافر جو ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے. اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اسلام سے وہ ہٹنے لگتے ہیں، اور اسلام سے وہ دور ہوتے ہیں آسائشوں کے لیے، دنیا کی آسائشوں کے لیے. اگرچہ منافقین کا طرز عمل کا متقاضی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سمع و بصر کو باطل نہ کیا. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہی کے ساتھ مشروط کے بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کے محتاج نہیں
وہ بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے۔ شیء اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے، اور جو تحت مشیت ہے اور اس کے تمام ممکنات شیء میں داخل ہیں، اسی لیے وہ تحت قدرت ہیں، اور جو ممکن نہیں وہ واجب یا متمتع اس سے قدرت والا وہ متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب ہے، اسی لیے مقدور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور عیوب و محال، اس سے لیے قدرت کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور کفار کی بھی احادیث میں دو قسمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ بھی دو قسم کے ان کی بخاری اور مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین خصلتیں ہیں، ان تینوں میں وہ پختہ منافق ہیں، جن میں ایک ہو وہ ایک خصلت نفاق کی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑے بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ یعنی ایک جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ تو ان میں سے اگر جس قدر وہ پختہ ہوں گی تینوں عادتیں، وہ اس قدر ہی منافق ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں کبھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ منافق عملی ہو یا اعتقادی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہے، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح سے نورانی ہے، روشن ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور منافق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو۔ اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کر دے، مطلب یہ کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر چاہے تو عذاب اور سزا کرے، اگر چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اسی لیے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اور اپنے جبروت سے ڈرایا اور کہہ دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی انہیں اس چیز سے خوف ہونا چاہیے، یہ ان کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم جو یہ چالاکیاں کرتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی معاذ اللہ یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب رب تعالیٰ جانتا ہے اور رب تعالیٰ کے نوٹس میں ہے، اور وہ جانتے ہیں اور وہ سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، انہیں کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس نے ساتھ دیا، جنہوں نے محبتیں پائیں، جنہوں نے ان کی سچی وفاداریاں کی، انہوں نے مرتبے پائے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبے عطا کیے۔ اور رب تعالیٰ کا کرم اور فضل ہی ہوتا ہے کہ انسان ایسی کیفیات سے جو بچتا ہے، ورنہ تو شیطان اور نفس اور جو تھوڑا بہت کوئی دنیا کا علم ذرا سا انسان میں آ جائے تو وہ اس کو ٹکنے نہیں دیتا، اور وہ یہی اسی لگن میں لگا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے میں اپنے عالم ہونے کی، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی میں کوشش کروں، اور اسی کوشش میں وہ دور نکل جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہی عافیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سچی استقامت اس میں عطا فرمائے، سچی وفاداری عطا فرمائے، اور بے لوث محبت عطا فرمائے، لازوال محبت عطا فرمائے، اور حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔